کامران خلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے میر صادق نے کس بنا پر ٹیپو سلطان سے غداری کی۔ وہ تو خاص وزیر تھا۔ میر صادق کون تھا؟ میر صادق کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ آج بھی میر صادق کی قبر پر جوتے کیوں مارے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس راز سے پردہ اٹھا کر دکھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ گورا غدار کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور اس نے میر صادق کو کس دردناک طریقے سے موت دی۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو غور سے سنیے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ صرف کس طرح ایک انسان کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو 200 سال غلام رہنا پڑا۔ تاریخ اپنے اندر بہت سی وفائیں، بے وفائیں، درد، سکھ، پیار، محبت، جفائیں اور بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں، لیکن بعض کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کردار کی وجہ سے پوری انسانیت کا سر شرم سے ڈوب جاتا ہے۔ کچھ یہی حال ہماری تاریخ کے اس کردار کا بھی ہے جسے میر صادق کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری نوجوان نسل بالکل ناواقف ہے۔ آخر نوجوان نسل واقف کس چیز سے ہے ویئرز؟ نوجوان نسل کو سوائے ٹک ٹاک پر آوارہ اور لوفر قسم کی باتیں کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہسٹری دیکھیں، انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھیں، ہم دکھا رہے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھ لیں۔ میر صادق حیدرآباد دکن کے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے پر مشہور و معروف ہوا۔ یہ سلطان حیدر علی کا خاص الخاص بندہ تھا۔ حیدرآباد دکن کے میر عالم کا بھائی تھا۔ مذہباً شیعہ اجمی نسل میں تھا۔ میر صادق میسور کے دربار میں خاص وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول کر دیا تھا، اگرچہ پھر بحال کر دیا۔ میر صادق نے یہ بات دل میں رکھی اور اپنی انا کا بدلہ لینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا۔ پھر وقت اس کے ہاتھ آیا۔ رابرٹ کلائیو نے اپنی بک میں لکھا کہ میں نے 1,75,000 روپیز میر صادق کو اس لیے دیے کہ یہ غداری کرے اور ہمیں ٹیپو سلطان کے بارے میں بتائے۔ وہ لکھتا ہے، نواب ٹریئر اینڈ جگجیت سیٹھ، the richest banker in the Bengal state, was the persons who intended to break this deal, but in return Mir Jafar promised him to pay 175 lakh rupees and support of Robert Clive. اس نے رابرٹ کلائیو کو کہا کہ رابرٹ کلائیو صاحب، آپ میر صادق کو 1,75,000 روپیہ دیں گے۔ یہ رابرٹ کلائیو اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ تیسری میسور کی جنگ کے بعد سلطان نے اصلاحات کے لیے ایک مجلس قائم کی جس کا نام زمرہ غم نوشد رکھا گیا۔ مجلس کا نام زمرہ غم نوشد رکھا گیا۔ اس مجلس کا مقصد تھا کہ عوام میں آگاہی اور شعور پیدا کر کے مملکت خداداد کی حفاظت کیسے کرنی ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو اور فیملیز کو یہ بتایا جائے۔ اسے میر صادق نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس زمرہ غم نوشہ جو مجلس بنی تھی، میر صادق نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے ناکام بنا دیا۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ سلطان کو اس بات کی کسی چیز کی خبر نہ ہو۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی اینگلو مسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی۔ اس جنگ میں میر صادق نے سلطنت برطانیہ کا ساتھ دیا اور سرنگا پٹم کی جنگ کے دوران آخری محاصرے میں 4 مئی 1779 کو انگریزوں کی آمد کی خبر سن کر جب سلطان ڈگی دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازہ اندر سے بند کروا دیا۔ اس بے شرم انسان کو خوف تھا کہ کہیں پھر ایک بار پھر سلطان انگریزوں کے ساتھ صلح نہ کر لے۔ دروازے بند کرنے کے بعد اس نے سلطان کی اطلاع فسیلے قلعہ پر انگریزوں کو دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ انگریز فوج نے 3 اطراف سے قلعے پر حملہ کر دیا اور اسی جنگ کے نتیجے میں سلطان کی شہادت ہو گئی۔ سلطان کی شہادت سے اسلامی ریاست مکمل طور پر بر صغیر سے ختم ہو گئی۔ میر صادق نے 1779 میں سرنگا پٹم کی جنگ کے دوران ہی قتل کر دیا گیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں: میر جعفر از دکن، میر صادق از بنگال، ننگے دین ننگے پاؤں ننگے وطن۔ کچھ روایات میں ہے کہ سلطان نے 1779 میں اپنی زندگی کا آخری سورج دیکھا جب وہ صبح سویرے فوج کے معائنے کے لیے اپنے طاؤس نامی گھوڑے پر بیٹھ کر نکلے۔ انگریزوں کی مسلسل گولہ باری کی وجہ سے قلعے کی دیوار گر گئی تھی۔ انہوں نے دیوار کی مرمت کا کام کروانے کا حکم دیا، واپس آ کر غسل کیا اور محل کی رہائش چھوڑ کر سپاہیوں کے ساتھ آ کر رہنے لگے اور قلعہ کی دیوار مکمل ہوتے ہوئے دیکھنے لگے۔ دن کے 1 بجے وہ فصیل سے نیچے اترے، نماز ظہر ادا کی اور وہیں دوپہر کا کھانا کھایا، مگر ابھی ایک نوالہ ہی لیا تھا کہ شہر کی جانب سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ٹیپو سلطان نے پوچھا یہ شور کیسا ہے، تو معلوم ہوا شاہی توپ خانے کا انچارج سید غفار رحمکم اللہ شہید ہو گیا اور انگریز فوج بلا روک ٹوک قلعے کی طرف چلی آ رہی ہے۔ آپ فوراً دسترخوان سے اٹھے اور سپاہیوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ آپ جب ابھی باہر ہی آئے تھے تب غدار صادق نے دریچی کو بند کروا دیا تاکہ شیر مسعور کو واپس آنا نہ پڑے تو وہ واپس نہ آ سکیں۔ ٹیپو سلطان دین محمد کی سربلندی اور آزادی امت کو بچاتے ہوئے دست بدستہ لڑتا ہوا، مردانہ وار لڑتا ہوا اپنی جان پر کھیل گیا اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گیا۔ جب آپ مکمل طور پر ادھر سے ادھر محاصرے میں آ گئے تو آپ کے ایک فرانسیسی دوست نے آپ کو کہا: حضور، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ وہاں آپ نے ایک جملہ فرمایا جو قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ ریاست میسور کے شیر نے کہا: شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جی ہاں ویوز، جب آپ گیدڑ کو دیکھتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر سڑک پر مر جاتا ہے، اور جب شیر اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ جنگل سے نہیں نکلتا۔ ٹیپو سلطان تو شہید ہو گئے، مگر میر صادق کو اس غداری کی سزا کس صورت میں بھگتنا پڑی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ میر صادق نے گنڈا کے قریب 3 دروازے پر آ کر دربانوں کو کہا کہ میرے جانے کے بعد تم چپ چاپ دروازہ بند کر لینا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھا کہ سامنے سے ایک سپاہی ملازم سلطانی آ کر اسے لان تان کرنے لگا کہ اے رند درگاہ، یہ تم نے کیا کیا؟ کہ سلطان ٹیپو کو دشمنوں کے جال میں پھنسانے کے بعد اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہتا ہے، کھڑا رہ۔ اس نے پورے جوش سے کمال طریقے سے میر صادق کو ایک ہی وار کر کے بہت زیادہ زخمی کر دیا اور میر صادق گھوڑے سے نیچے اترا۔ 4 دن تک وہیں گلتا رہا، سڑتا رہا، اسے موت بھی نہ آئی۔ 4 دن کے بعد اسے اسی جگہ پر بغیر کفن دفن پہ اسی جگہ پر گاڑ دیا گیا اور اسے اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ لوگ اس جگہ پر آتے جاتے اس کی قبر پر پیشاب کرتے ہیں، تھوکتے ہیں، گند ڈالتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جتیاں پھینکتے ہیں۔ ناظرین، غدار غداری کر جاتے ہیں، لیکن تاریخ انہیں صدیوں یاد رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میر صادق کی نسلوں کو انگریز سرکار وظیفہ دیتی تھی، اور جب ان کو لوگ پکارتے تھے تو کہتے تھے: میر صادق کے ورثاء، غدار کے ورثاء بات کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی لاش کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والا آخری مسلمان شیر دل حکمران۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان جب شہید ہو گئے تو غلام علی لنگڑا اور میر صادق دیوان پورنیہ میں پہنچے۔ غداران وطن خوف اور دہشت میں ڈر کر انگریز افسروں کے ساتھ مل کر خوشی منا رہے تھے اور فتح کا جام پی رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب قبر مکمل ہو گئی تو کائنات نے دیکھا آسمان سے اتنی بارش برسی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ گورنر ویلنگٹن کے حکم کے مطابق قلعے سے لے کر قبرستان تک سلطان کا جنازہ پورے آب و تاب اور پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا اور انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ فوجیوں کو
दो कतार में खड़ा किया गया। इस अजीम जंगजू और अजीम सिपह सलार को सलामी दी गई। रियासत मैसूर की गलियों में आहो बका थी, लोग रो रहे थे। हर मजहब के मानने वाले लोग अपने अजीम सुल्तान के गम में आहो बका कर रहे थे। अंग्रेज आर्मी ने आखिरी राउंड फायर किया और सुल्तान को सपुर्द खाक कर दिया। जी हाँ व्यूअर्स, ये थी एक दर्द दिल रखने वाले सुल्तान की स्टोरी, ये थी एक गद्दार की स्टोरी, और गद्दार और सुल्तान दोनों आपके सामने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।